یہ جو عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے اکیلے میں مل کے کہا تم بڑے ذی شعور ہو، بڑے صاحبان عقل و دانش ہو، یار ذرا یہ تو بتاؤ یہ جو ہم ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کو سجدہ کرنا چاہیے؟ آؤ میں تمہیں ایک ایسے پیغام دینے والے کے پاس لے جاؤں جن کا پیغام زندگیاں عطا کرتا ہے۔ ان کو قائل کیا اور ان کو میرے محبوب کی طرف مائل کیا اور ان کو میرے محبوب پاک سرکار کے قدموں میں لا کے کھڑا کیا۔ اب تک وہ اکیلے تھے، پھر یہ والے دوست بھی حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے میرے محبوب کے غلام بن گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قائل کیا نا حضرت ابوبکر صدیق نے، تو نبی پاک کے پاس بلایا اور کہا یا رسول اللہ یہ عثمان ہے۔ تو نبی پاک سرکار نے حضرت عثمان غنی کو پھر یہ کہتے، کیونکہ ذہن سازی تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے کر دی تھی، گراؤنڈ ورک ہو چکا تھا، جو بنیادی معلومات تھی وہ ساری دے دی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، بس ملاقات کرنی باقی تھی اور رسول پاک کی غلامی کا اظہار کرنا باقی تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عثمان آؤ اللہ تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو مسلمان جب وہ ہوئے تو انہی لفظوں سے بلایا۔ اور یاد رکھیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا خیبر کے وقت کہ علی اگر تیری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو تیرے لیے وہ 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اگر تیری وجہ سے کسی کو ہدایت آ جائے۔ تو احباب گرامی اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے کوئی ایک شخص نہیں، کتنے ایسے شخص مسلمان ہوئے جن کا صدقہ آگے کئی مسلمان ہوئے، جن کی وجہ سے کتنے لوگ آگے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں اللہ نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شان عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یہ شان بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی کہ آپ پھرتے تھے، دیکھتے رہتے کہ مسلمان جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، ان لوگوں کی کیسی حالت ہے۔ ان میں سے اکثر غلام پریشان تھے، ان کو دنیا میں عذاب دیا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی۔ جس طرح حضرت بلال کی کہانی آپ جانتے ہیں، کس قدر ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، وقت نہیں ہے، وہ کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ کس قدر ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا اور خرید کے لا کے میرے نبی پاک کے قدموں میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا نام لیوا ہے، یہ آپ کے قدموں میں موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کی والدہ حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی لونڈی تھیں، وہ بھی کسی کی غلام تھی، ان کو بھی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اس کے مالک کے پاس گئے، کہا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، ان کو خطیر رقم دے کے خریدا اور لا کے میرے محبوب کے قدموں میں کھڑا کیا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے، ام عبیس اسود بن یغوث جو تھا اس کی لونڈی تھی اور بڑی تکلیف دیتا تھا، بہت مارتا تھا، خون نکل آتا تھا، کھال و دیڑ دیتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا، لیکن سلام اس عظیم المرتبت پاک بی بی کو بھی جو میرے محبوب کی غلامی میں عورت ہو کے اس قدر جری تھی کہ وہ جتنا مارتا تھا اتنا ہی وہ اللہ اور محمد عربی کا نام لیتے تھے۔ جب یہ حالت دیکھی تو پکڑا، پیسے دیے، خریدا اور میرے محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کیا۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ جو آپ کا عباد پہ غلام تھا، ان کو خریدا اور خرید کے لا کے آزاد کیا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری نہدیہ جو تھی وہ بھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور عورتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پھرتے رہتے،
جس مسلمان پر کوئی کافر ظلم کر رہا ہوتا اس کو خرید کے لا کے میرے نبی پاک سرکار کے قدموں میں کھڑا کرتا. بھئی ہمیں وہ غزوہ تبوک کا ایک مشہور واقعہ فقط یاد نہیں ہونا چاہیے کہ نبی پاک نے فرمایا لاؤ مجھے فنڈ چاہیے جنگ کے لیے اور اکٹھا کرو، تو نبی پاک سرکار کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال لا کے دے دیا تھا. وہ ایک میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں کب سے شروع ہوئے حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے لاکھوں روپے غلام خریدنے میں صرف کر دیے، اور جہاں بھی کوئی تنگ اور مظلوم نبی پاک کا غلام ہوتا اس کو خریدتے اور میرے رسول پاک کے قدموں میں لا کے کھڑا کرتے. اندازہ کرے یہ جانشاری اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر فرمایا تھا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے علاوہ اور بہت ساری، ایک بی بی تھی زنیرہ الرومیہ، وہ بنو مخزوم قبیلے کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، غلام تھی، مسلمان تھی. اس کا مالک ان کو بہت مارتا، اتنا مارا کہ سر پہ بھی مارا، ان کی نظر بند ہو گئی، بینائی چلی گئی. اس کافر نے کہا کہ تجھ سے حبل، لات اور یہ منات وغیرہ ناراض ہو گئے ہیں، یعنی جو ان کے بت تھے، خدا جن کو وہ کہتے تھے، اس لیے تم نبینہ ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نبینہ نہیں ہوئی، مجھے میرا خدا نظر عطا فرمائے گا. تو اسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق کی نظر پڑی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے مالک سے ملے، ان کو خریدا، میرے محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کیا. اسلام میں جب آئیں تو عرض کی مولا وہ کافر مجھے تانے دیتا ہے کہ ہمارے خدا تجھ سے ناراض ہے، اب تو محمد کا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے، تو میری نظر واپس کر تاکہ میں ان کے تانوں کا عملی طور پہ جواب دے سکوں، ان کو پتہ چلے کہ محمد کے خدا کو مانا ہے تو رب نے ظاہری بینائی بھی عطا فرمائی. تو اسی وقت اللہ نے ان کی آنکھیں بھی ٹھیک فرما دی. یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد احباب گرامی کی سمجھ آ گئی. اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں غلامی کا حق ادا کیا کرتے تھے. فقط یہ نہیں ہے کہ وہ غزوہ تبوک پہ اپنے گھر کا وہ سامان لا کے نبی پاک کے قدموں میں رکھا تھا، بلکہ شروع سے جو آپ لوگ آج بھی وہاں جاتے ہیں، یہ تنازل ہوتا ہے نا، تنازل کا مان جو لگاتے ہیں، اقامہ جس کو کہتے ہیں، آپ اس کو یوں ہی سمجھیں وہ ایک کفیل کی جگہ پہ دوسرے کفیل نے غلام خریدا ہے. یہی اس کی صورتحال ہے. کتنا مہنگا ہے، 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 لاکھ روپیہ تنازل کروا کے ایک کفیل کے پاس جاتے ہیں دوسرے کفیل سے، وہ وہاں سے اس کے پاس چلے گا، اور وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ آپس میں فخر بھی اسی بات پہ کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے، تمہارے کتنے ہیں. آپس میں وہ غلام ہی گنتے ہیں جو لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو آج بھی وہ عرب کا اسی طرح ہی منشور ہے. اندازہ کریں کتنے پیسے لگتے ہیں، اور پیسوں کی ہر دور میں قیمت ایسے ہوتی تھی. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی غلام خریدنے جاتے، وہ سونے کی ڈیمانڈ کرتا تو وہ دے دیتے، پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا تو وہ دے دیتے، اور آپ کا وہ کہہ دیتا کہ یہ جو تیرا فلاں غلام ہے یہ بڑا تیز ہے، بڑا بزنس مین ہے، یہ ہمیں دے دے اور بلال کو لے جا. آپ کہتے پیسے بھی لے لو، میرا یہ بزنس کرنے والا غلام بھی لے لو، بلال مجھے دے دے. یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی.